بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من صلی علی صلاة صلی اللہ علیہ عشرا او کما قال علیہ الصلاة والسلام صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے یصلون درود بھیجتے ہیں علی النبی پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر، یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو صلو علیہ ان پر درود بھیجو وسلموا تسلیما اور خوب خوب سلام بھیجا کرو۔ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ صلاۃ، جو شخص جو مسلمان مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے صلی اللہ علیہ عشرا، تو اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اور سنن نسائی کی حدیث ہے، پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب کوئی مسلمان مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن تم میں سے میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہوگا۔ اب ظاہر ہے جو بندہ دنیا میں کثرت سے درود پڑھے گا قیامت کے دن جب اسے حضور کی رفاقت نصیب ہوگی تو قیامت کی ہولناکیاں، قیامت کی مصیبتیں، اس کی پریشانیاں، اس کے عذابات تو اس بندے کے قریب بھی نہیں بھٹکیں گے۔ اور جتنی بھی ہم نیکیاں کرتے ہیں اس کی جزا جنت ہے، لیکن درود ایک ایسی نیکی ہے جس کی جزا جنت نہیں بلکہ مالک جنت ہیں، یعنی پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی رفاقت اور حضور کی صحبت قیامت کے دن اسے نصیب ہوگی جو کثرت سے درود پاک پڑھتا ہوگا۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں میں سے بعض فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ وہ زمین میں سیر کرتے ہیں اور جو بندہ بھی مجھ پر درود پڑھے تو وہ درود سن کر مجھ تک پہنچا دیتے ہیں۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتے اس لیے مقرر کیے ہیں کہ حضور نہیں سنتے، بلکہ فرشتے جو ہیں یہ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے خادم ہیں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام مخدوم ہیں۔ جب خدمت گاروں کی کیفیت کہ وہ جہاں کہیں مسلمان درود پڑھے، جہاں پڑھے تو وہ سن لیتے ہیں اور اسے سن کر حضور تک پہنچا دیتے ہیں، جب خدمت گاروں کی سماعت کا یہ عالم ہے تو کائنات کے مالک پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سماعت کا عالم کیا ہوگا۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اب آپ غور کریں قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کہ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے 3 میل کی دوری پر چونٹی کی آواز سن لی تھی، 3 میل کی دوری پر چونٹی کی آواز سن لی تھی، تو میرے نبی تو سلیمان علیہ السلام کے بھی نبی ہیں، تو حضور کی سماعت کا عالم کیا ہوگا۔ اب اللہ تبارک و تعالی ہمارے سارے اعمال سے واقف ہے، ہم کیا کرتے ہیں، جتنی نیکیاں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچاتے ہیں کہ مالک فلاں بندہ یہ کرتا ہے اور فلاں یہ کرتا ہے۔ تو کسی کو خاص طور پر فرشتوں کی ڈیوٹی مقرر کر دینا
یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ حضور نہیں سنتے، بلکہ حضور نے ارشاد فرمایا جب کوئی محبت کرنے والا خلوص کے ساتھ درود پڑھتا ہے تو میں خود اسے سماعت کرتا ہوں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ تم میں سے سب سے بخیل وہ ہے، سب سے کنجوس وہ ہے کہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے وہ درود پاک نہ پڑھے۔ اور یہ بات سمجھ میں آنے والی بھی ہے۔ ایک ہے دنیا کا کنجوس جو پیسے خرچ نہیں کرتا، اپنی ضروریات پر بھی پیسے خرچ نہیں کرتا، وہ کنجوس ہے، اس کا سمجھ بھی آتا ہے کیونکہ ظاہر پیسے خرچ کرے گا کچھ نہ کچھ جائے گا نا۔ لیکن حضور کا جب ذکر کیا جائے اور بندہ درود نہ پڑھے تو اس کا کیا جا رہا ہے؟ درود پڑھنے میں کچھ نہیں جا رہا، اس کے باوجود بھی نہیں پڑھ رہا۔ تو اصل کنجوس یہ ہے، اصل بخیل یہ ہے کہ جس کے سامنے حضور کا ذکر کیا جائے، کچھ محنت بھی نہیں لگ رہی، کچھ طاقت بھی نہیں لگ رہی، کچھ خرچ بھی نہیں کرنا پڑ رہا، پھر بھی درود نہیں پڑھ رہا، تب حضور نے فرمایا کہ ہاں اصل بخیل یہ ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف لائے، حضور خوش تھے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم خوشی کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا میرے پاس ابھی جبریل آئے تھے اور جبریل نے آ کر مجھے خوشخبری دی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کا کوئی بھی امتی جب بھی آپ پر درود پڑے گا، اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو مسلمان آپ پر درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر درود بھیجے گا، اور جو آپ پر سلام بھیجے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر سلام بھیجے گا۔ اور مصنف ابن ابی شیبہ اور مسند احمد کے اندر اس حدیث میں اضافہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس خوشخبری کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ عمل تو بالکل چھوٹا سا ہے، کوئی مشکل امر نہیں، کوئی بھاری عمل نہیں ہے، عمل تو بالکل چھوٹا سا ہے، لیکن اس کی جزا اتنی بڑی، اس کا ثواب اتنا بڑا کہ یا اللہ تو اس پر درود بھیجے گا، یا اللہ تیری ذات اس پر سلام بھیجے گی جو مجھ پر سلام بھیجے گا۔ تو حضور نے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور حضور نے سجدے کی صورت میں شکر ادا کیا۔ اس لیے خاص طور پر جمعے کے دن تو حضور نے فرمایا کہ جمعے کے دن پڑھا جانے والا درود میں خود سماعت کرتا ہوں۔ اس لیے کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہماری دنیا اور آخرت سنوارنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔